السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی. پنجگور میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے اور احتجاج کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس پہ ہم نے پنجگور کے مقامی لوگوں جرنلسٹ سے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. جی، پنجگور میں آج سے نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں کوئی 1 سال سے مسلسل قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. بدامنی تو پورے بلوچستان میں ہے، مکرم بیلٹ میں تو زیادہ ہے، اواران، پنجگور، تربت وغیرہ ان علاقوں میں تو زیادہ ہے، لیکن پنجگور واحد شاید جگہ ہے وہاں پہ اس طرح کے واقعات پے در پہ ابھی بھی جاری ہیں. اطلاع یہ بھی ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے درمیان تقریباً کوئی 25 سے 26 افراد کو جو ہے مسلح لوگوں نے آ کے قتل کیا اور آج تک ان کا پتہ نہیں ہے. ان میں جمعیت علماء اسلام کا سابق جو ضلعی نائب صدر ہے اس کو بھی گولی مار کے قتل کر دیا گیا. نوجوانوں کو ابھی یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، دھرنا جو دیا جا رہا ہے، وہ دھرنا دیا جا رہا ہے. ایک فٹ بالر لڑکا ہے، غریب لڑکا ہے، سبزیاں بیچتا ہے. اس کو 21 رمضان کے دوپہر کے ٹائم، کوئی 2-2:30 بجے کے ٹائم کچھ مسلح موٹر سائیکل سوار آئے اور وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پر فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا. یہ لڑکا اچھا غریب تو ہے ہی لیکن ایک اچھا فٹ بالر تھا. تو نوجوان ینگ، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کا لین دین ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی معاملہ آیا ہو، لیکن آ کے مار کے چلے گئے. تو یہ جو ہے معاملات روز پر روز بڑھنے کے بعد پنجگور کی عوام نے ایک احتجاجی دھرنا اس وقت دیا ہوا ہے چتکان بازار میں، جہاں پہ ڈی سی کا دفتر ہے. ڈی سی کے دفتر کے سامنے انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہے اور اس کیمپ میں خواتین کا الگ ایک بنا دیا ہے اور مردوں کا ایک الگ، مطلب دو الگ، ایک ہی کیمپ میں 2 الگ جگہ بنا کے خواتین، بچے تمام جو ہے وہ احتجاج پہ دھرنے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے ہو رہا ہے یا، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اس میں قوم پرست بھی ہیں، اس میں مذہب پرست بھی ہیں، اس میں وفاق پرست بھی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں. اس کے علاوہ پنجگور کا مقامی لوگ اور سوشل جو ادارے کے لوگ ہیں وہ، سول سوسائٹی، یہ تمام لوگ ڈی سی آفس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا بیٹھا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہی ہے کہ جی، داد جان بلوچ جس کو رمضان کے 21 تاریخ کو قتل کیا گیا تھا، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. یہ مطالبہ ہے. اب تک سمجھیں 20 سے 25 دن گزرے ہیں، قاتلوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہے. مقامی انتظامیہ نے ایف آئی آر چاک کیا ہے نامعلوم افراد کے خلاف، اور پھر ظاہر ہے کہ جب نامعلوم افراد، ایف آئی آر جب نامعلوم افراد پہ ہو تو پھر ہمارے پسماندہ جہاں کے اضلاع ہوں وہاں پہ پھر کون جا کے ملزمان کو پکڑے یا ان کے خلاف کارروائی کرے یا کوئی اس طرح کی کوئی کوشش کرے پکڑنے کی. نہیں ہو رہا ہے. ہاں، برحال بیچ میں مقامی انتظامیہ نے ایک، شاید مقامی لوگوں کو کہا کہ جی ہم نے ایک مشکوک بندے کو پکڑا ہے اسی کیس کے سلسلے میں. اچھا، وہ مشکوک شخص کون ہے؟ وہ مخصوص جو مشتبہ مبینہ طور پر جس پر الزام ہے وہ ایک پولیس اہلکار ہے. یعنی پولیس نے پولیس اہلکار کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس انویسٹیگیٹر کہاں تک پہنچی ہے وہ نہیں پتہ ہے ابھی تک. انتظامیہ یہ نہیں بتا رہی ہے جی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. مقامی لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہی ہے کہ ہم نے اس حد تک انویسٹیگیٹ کیا اور جو بندہ گرفتار ہوا مبینہ طور پر وہ اس کیس میں ملوث ہے یا نہیں ہے. 20 دن تو گرفتاری کو بھی ہوا ہے. مطلب انتظامیہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ
مطلب ہمارے جس بھی اضلاع میں جس علاقے میں جائیں انتظامیہ وہ سمجھیں کہ وہ بس بالکل نیند کی گولی کھا کے سو رہی ہوتی ہے. بدامنی سے ان کا کوئی امن امان بہتر بنانے کے لیے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا ہے. ڈی سیز جو بیٹھتے ہیں، میں معذرت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سے ایسے ڈی سیز ہیں جو ہمارے علاقوں میں بیٹھے ہیں، شاید وہ میرے بڑے قریبی ان کا میرے ساتھ کے ساتھ تعلق بھی ہے. ڈی سیز کی وہاں پہ بیٹھے ہیں یا وہاں کا جو ڈی پی او بیٹھا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بارڈر ایریاز ہیں، کمیشن ہے، پیسہ ہے، لین دین ہے. وہ آج کل کو تو پرچیوں کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کس گاڑی کو جو ہے کاروبار کے لیے ایک پرچی دینے، مطلب وہ پرچی مافیا بھی شروع ہو گیا ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کس مصیبتوں سے گزر رہی ہے اور اتنی بدامنی اس حد تک کیسے اس کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم تھوڑا بہت پبلک کو یہ تو یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں جی، اب یہ مسلح لوگ کون ہیں؟ یہ مسلح لوگ مقامی لوگ جانتے ہیں اور دبے الفاظ میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو ان کا نام لیتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. ہر علاقے میں اس طرح کے مسلح لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کو کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ جی وہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، کوئی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. جب انتظامیہ یا ریاستی حوالے سے حکومتی سطح پر جب وہ کارروائیاں نہیں ہوتی، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو مسلح افراد جن کو وہ شاید کوئی لائسنس ایشو کیا گیا ہے کہ جی آپ اسلحہ لے کے گھوم سکتے ہیں، جب اختیار اس کے پاس آتا ہے، ایک عام نشئی کے پاس ایک اسلحہ آ جاتا ہے، ایک گنڈے کے پاس اسلحہ آ جاتا ہے، ایک موالی کے پاس اسلحہ آ جاتا ہے، ایک کرمنل کے پاس جب اسلحہ آ جاتا ہے، جب اس کو کھلی چھٹی ملتی ہے، کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی جائے، کچھ بھی کرے، تو وہ تو اپنا غنڈہ گردی تو کرے گا، کیونکہ وہ اس کا مزاج غنڈہ گردی کا ہے. جب غنڈہ گردی پہ آپ نے اس کو پھر لائسنس ایشو کیا ہے تو پھر تو وہ اور زیادہ غنڈہ گردی کرے گا. تو وہ تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے یا کس کام کے لیے مجھے رکھا ہے، وہ تو غنڈہ گردی کرے گا. وہ بے گناہوں کو مارے گا، وہ خواتین کو بھی مارے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. اس کا ذاتی کوئی معاملہ ہو تو وہ تو غنڈہ ہے. پھر اس طرح کے معاملات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ گروپ بن جاتی ہیں. گروپ یہ کرتے ہیں کہ جی جیسے میرا کوئی ایشو ہے، میں گیا، مجھے پتہ ہے کہ فلانا بندہ مسلح ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، تو میں جا کے اس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی اگلا جو فلانا بندہ ہے اس کے پاس پیسے ہیں، یہ ہے، چلیں اس کو بلیک میل کرتے ہیں، پیسے تو اس کے آتے ہیں. وہ تو تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح پاکٹس پہ جو ہے جب پھر گروہ بندی ہوتی ہے، گروہ آتے ہیں، پھر مسلح ہوتے ہیں. پھر بدامنی پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو جن کے پاس تھوڑی آمدنی زیادہ ہے، کوئی کاروبار ہے، پہلے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ ان سے پیسے لیے جا سکیں، ان کو بلیک میل کیا جا سکے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے، ڈرا دھمکا کے ان سے ان کی حق کے حلال کے جو ہے پیسے ان سے چھین لیے جائیں. جب یہ معاملہ چلتا ہے تو ساتھ میں ظاہر ہے کہ آپس کے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ظاہر جس علاقے میں آپ جہاں بیٹھتے ہیں، اگر آپ فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں، آپس میں آپ کا تو میں ہو سکتا ہے. اگر آپ دکانداری کر رہے ہیں، دو ہمسایوں میں بھی میں تو ہو سکتا ہے. جب ایک بندہ جا کے ان کا کو بتا دیتا ہے جی فلانے کو مارنا ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی بندہ مارنا کون سا بڑی بات ہے، آؤ چلو مار دیتے ہیں. مطلب بندے کی جان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس بدامنی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ کیچ کے علاقے میں دن دہاڑے رات کے اندھیرے میں گھروں میں وہ جا کے ڈکیتیاں کرتے تھے. ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، ان کے گلوں پہ چھریاں پھیر دی گئیں. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مجبوراً عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوتا ہے، مجبوراً وہ نکلتے ہیں. پھر
جیسے کہ اس وقت پنجگور میں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے تربت میں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے تھے، تو وہ تو ایک اوپن کیس تھا، ایک خاتون کو ٹی ڈی نے گرفتار کیا مبینہ طور پر، اس کو خودکش بھی کہا، اس کو پتہ نہیں کیا کہ جو بھی الزام اس کو لگایا، ابھی خیر ان کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ معاملہ ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو گیا دھرنے کا۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، آپ یقین مانیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ آپ ڈی سی کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں جی میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا، بہت سی چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ آپ ڈی پی کے پاس جائیں، وہ بھی کہ جی میں تو نہیں کر سکتا، بہت سے معاملات ہیں میں نہیں کر سکتا۔ جب مقامی انتظامیہ بولتے ہیں نہیں کر سکتا یا کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتا، تو پھر کس کے آسرے پہ لوگ وہاں جی رہے ہوتے ہیں؟ پھر امن و امان مینٹین کون رکھے گا؟ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جو ہمارے آفیسر آئے نا زیادہ تر بلوچ ہیں، ظاہر ہے ابھی پنجگور میں بھی بلوچ وہ ہے ڈی سی ہے نا، وہ جب تک وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں یا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تب تو قوم پرست بھی ہیں، ان کو بہت سی چیزوں کا بولتے بھی ہیں فلانا ہے۔ جس دن ان کو ایک پوزیشن مل جاتی ہے، کہیں پہ ڈی سی اے سی لگ جاتے ہیں، کہیں پہ سیکٹری لگ جاتے ہیں، کہیں پہ سیکشن آفیسر لگ جاتے ہیں، تو ان کا مقصد پھر علاقے کی بہتری نہیں ہوتا، ان کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کیوں معذرت کر لوں، جب ایک چیز اوپن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ بات کریں۔ بارڈر ایریا کا کوئی بھی ایسا ڈی سی، ایسا ڈی پی او، ایسا کوئی آفیسر نہیں ہے جو بارڈر ایریا سے منتھلی کمیشن نہ لیتا ہو، بتہ نہ لیتا ہو۔ ان کا معاملہ صرف پیسے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، پیسے آ رہے ہوں، اچھی زندگی اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کو چنیں، خاندان کے قریبی لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے چار دیواری کے لیے ایک اچھی زندگی، پیسے کما لو، پھر کہیں اور ٹرانسفر ہونا ہے کہیں اور کر لو۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے لوکل آفیسرز ہیں، ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، ان کی لالچ کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ لوگ غنڈوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، غنڈوں کو للکار نہیں سکتے، دبے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کمیشن غنڈا لے رہا ہوتا ہے وہی کمیشن مقامی افسر بھی لے رہا ہوتا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک جو ہے یہ قانونی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کے کندھے پہ جو ہے ایک اسلحہ ہوتا ہے، وہ غنڈہ گردی کرتے چھین لیتا ہے، یہ اپنا پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ کمیشن لے رہا ہوتا ہے، فرق دونوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے عوام بیزار ہو چکے ہیں حکومتوں سے، بیزار ہو چکے ہیں ایسے انتظامیہ سے، تو اس وقت تو میں آپ کو کہوں کہ صرف مجبوراً وہ دھرنوں پہ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں اگر اس طرح مجبور کرو گے، ایک دن یہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اسلحہ اٹھایا تو ظاہر مجبوراً کرنا پڑتا ہے، پھر نہ یہ غنڈے رہیں گے، نہ یہ انتظامیہ رہے گا، نہ یہ کمیشن خور انتظامیہ رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ حالات اس نیچ تک جائیں، بلوچستان کے صرف پنجگور کی نہیں بات کر رہا ہوں، بلوچستان کے کسی بھی اضلاع میں جاؤ، آپ سراون میں جاؤ، سارے جو سردار نواب ہیں ان کے غنڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مرضی منشا پہ غنڈہ گردی کی جاری ہوتی ہے، بطہ خوری کی جاری ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جرم کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مقامی انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے، دبا ہوتا ہے اس سردار اس ایم پی اے کے سامنے کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو میرا ٹرانسفر کیا جائے گا، یہ جو مجھے چیزیں مل رہی ہیں میں وہ بند ہو جائیں گی، یا میں او ایس ڈی بنایا جاؤں گا۔ تو یہ صرف ایک ضلع کا، ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا، کم سے کم بلوچ ایریاز کا میں بتاؤں ہر جگہ یہی صورتحال ہے، اور یہ ریاست کو سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات کو غنڈوں کے رحم کرم پر علاقوں کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر ریاست سیریسلی چاہے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو اس میں کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب سنجیدگی نہ ہو تو پھر ہر گلی محلے میں، ہر گاؤں میں کے نکڑ پہ آپ کو ایک مسلح غنڈہ نظر آتا ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔